السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ 19 فروری سے شروع ہونے والا سفر 23 فروری کو ختم ہو گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کی میزبان ٹیم پاکستان سب سے پہلے ایونٹ سے تقریباً آؤٹ۔ ناقص ٹیم سلیکشن پر جواب کس سے مانگا جائے؟ پاکستان کا بھارت سے میچ ون سائیڈڈ رہا۔ پہلی بال سے آخری بال تک گرین شرٹس نے صرف مایوس کیا۔ کیا دونوں ٹیموں میں کلاس کا بہت فرق آ چکا ہے؟ اور ایک طرف مذاکرات اور گرینڈ الائنس کی باتیں، دوسری طرف پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا آگ اگل رہا ہے۔ کیا پارٹی کا ڈیجیٹل میڈیا رہنماؤں کے ہاتھ سے باہر آ چکا ہے؟ ناظرین، تمام معاملات پہ تفصیل سے بات ہوگی، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ پاکستان کی میزبانی میں 19 فروری کو شروع ہونے والی آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی اتوار 23 فروری کو ہی پاکستان کے لیے اختتام پذیر ہو گئی۔ روایتی حریف بھارت کے خلاف قومی ٹیم کی بیڈ پرفارمنس نے لاکھوں شائقین کرکٹ کے دل توڑ دیے۔ اس اہم ترین میچ میں پاکستانی ٹیم کہیں بھی ٹیم بن کر کھیلتی نظر نہیں آئی۔ بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ سمیت ہر شعبے میں کھلاڑی اتنے پریشر میں کھیلے جیسے کہ وہ پہلی مرتبہ کسی بڑے ایونٹ میں حصہ لے رہے ہوں۔ حقیقت یہ تھی کہ بھارت کے خلاف اس ایک روزہ میچ میں پاکستانی ٹیم 5 روزہ ٹیسٹ میچ کی طرح کھیل رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس خاص میچ میں 147 ڈاٹ بالز کھیلنا اس ٹیم کی چناؤ اور سلیکشن کمیٹی کی سلیکشن پر بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان ٹیم کی اس کارکردگی کے پیچھے اصل قصوروار سلیکشن کمیٹی اور ٹیم انتظامیہ ہے۔ کرکٹ ماہرین ٹیم کی سلیکشن کو دیکھ کر پہلے دن سے ہی ٹی وی پروگرامز اور مختلف پلیٹ فارمز پر بیٹھے چیخ چیخ کر سلیکٹرز کو بتا رہے تھے کہ قومی ٹیم میں سپنرز کی بہت کمی ہے، کیونکہ برے صغیر کی کنڈیشنز میں ہر وقت سپن بولنگ کا مرکزی کردار ہوتا ہے۔ لیکن ان کی بات پر کوئی کان نہیں دھرے گئے۔ اگر کل کے میچ میں بھارتی ٹیم کے بولنگ سٹیٹس پر نظر ڈالیں تو یہ بات بالکل درست ثابت ہوتی ہے کہ سپن بولنگ کو اہمیت دینا کتنا ضروری تھا۔ پاکستان کی جانب سے جو ایک پراپر سپن بولر ابرار احمد کو کھلایا گیا، صرف اسی نے ہی انڈیا کے بلے بازوں کے ہاتھ باندھے رکھے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انپریڈکٹیبل ٹیم ہے۔ ہاں بالکل ہے، کیونکہ دنیا کی کسی بھی ملک کی ٹیم کو دیکھیں تو وہاں رنز مشین کا کردار بلے باز ادا کرتے ہیں اور رنز روکنے کا کام بولرز کا ہوتا ہے۔ مگر پاکستان ٹیم کیونکہ انپریڈکٹیبل ٹیم ہے، اس لیے ہماری ٹیم میں بیٹسمین کا کام بولرز اور بولرز کا کام بیٹسمین کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے شعبے کا کام دوسرے شعبے سے لیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی مس مینجمنٹ نظر انداز نہیں کی جا سکتی، جسے چاہیے تھا کہ میزبان ملک کے مطابق چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول بنایا جاتا۔ کسی بھی بڑے ایونٹ میں میزبان ملک کے ساتھ ابتدائی میچوں پر پہلے تھوڑے سے کم دباؤ والے میچز رکھے جاتے ہیں۔ جب اپنی ٹیم کی کارکردگی کا علم بھی ہو اور ایونٹ کے شروع میں ہی تگڑے میچ رکھ دیے جائیں تو پھر پاکستانی ٹیم کے ہاتھ پاؤں پھولنا ہی تھے، یعنی رزلٹ وہی نکلنا تھا جو کل نکلا۔ دونوں بڑے میچز شروع میں رکھنے سے قومی ٹیم کے ایونٹ سے باہر ہونے کے چانسز واضح ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال میں کوئی ایک قصوروار نہیں ہے، سبھی جگہ پر جو ہے وہ پلاننگ کی کمی نظر آ رہی ہے۔ ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ تو واپس آ گئی، مگر اپنی کرکٹ کا جنازہ دھوم دھام سے نکالا جا رہا ہے۔ ایسے میں شائقین کرکٹ کا سوشل میڈیا پر شدید غم و غصے کا اظہار کرنا فطری عمل ہے۔ بولنگ یا بیٹنگ کی بات نہیں، کیا فرق کلاس کا ہے۔ پاک بھارت میچ پر تجزیہ کریں گے، لیکن پہلے آج کے مہمان۔ ناظرین، کرکٹ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے۔ اس وقت پوری قوم جو ہے وہ غم و غصے میں مبتلا ہی کہنا غلط نہیں ہوگا۔ یہاں تک ہم کیوں پہنچے اور اب ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دو ایکسپرٹس ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ فیضان لکھانی صاحب اور لینا موئن صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ دونوں ویل نون کرکٹ اینالسٹ ہیں اور کامنٹیٹرز ہیں۔ لینا، اگر میں بات آپ سے شروع کروں، میں ابھی ایک کرک انفو پر ایک تازہ جو آرٹیکل آیا ہے پاکستان کی شکست کے اوپر وہ پڑھ رہا تھا، اور اس میں جو رائٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لگتا یوں ہے پاسبلی کہ دس از دا لوسٹ دیٹ پاکستان کرکٹ ہیز ایور بین۔ یہ کیا بات درست ہے کہ ویو ٹچڈ نیو دا لوسٹ ایور؟
हाँ, बिल्कुल देखें फहद, बात ये है कि पहले जो पाकिस्तान टीम कभी हारती थी तो ये होता था कि ड्रेसिंग रूम में ये चल रहा है, वो चल रहा है, इसकी वजह से मोरल डाउन है या ये वो। अब मसला स्किल सेट का है। स्किल सेट जो है ना, वो अब उस तरह का नहीं है जो मॉडर्न डे क्रिकेट में चल रहा है। आप देखें ना ना वो शॉट्स हैं, ना रैम शॉट, ना रिवर्स स्वीप, ना कुछ। आप एक मौके पे अगर 4.5 रन पे खेल रहे हैं तो वहां से आपको 2 ही विकेट गिरी है तो आपसे वहां आगे आप 5, 5.5, 6 लेके जाएंगे। पर हम बैकवर्ड्स जाते हैं, 3.25, 3.5 पे चले जाते हैं। तो स्किल सेट नहीं है, वो एबिलिटी नहीं है, एक मैच सिचुएशन असेस करने की एबिलिटी नहीं है। जो एक किस्म की पहले प्राइड लेता था पाकिस्तान, अगर हारता भी था तो लड़के हारता था, वो उस किस्म की प्राइड नहीं ली जा रही। दूसरा, इंस्टेबिलिटी अराउंड द टीम भी बहुत है। बार बार क्रिकेट बोर्ड चेंज होना। आज बड़ी अच्छी बात कर रहे थे साइमन डूल, ये कह रहे थे कि जो कोच है उसको हम बड़ा, उसकी वैल्यू को हम बड़ा अंडरमाइन करते हैं। तो कोच जो है इस लेवल पे आपको फाइन ट्यून करता है, आपके साथ बातचीत करता है, आपको बताता है कि इस मौके पे क्या कर लो, क्या क्या ना करो। आपकी टेक्निक तो नहीं सही कर सकता ना इस मौके पे जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। तो ये बहुत से छोटे मसाइल हैं, सिलेक्शन के मसाइल हैं, देन पीपल रनिंग द क्रिकेट बोर्ड नॉट क्रिकेट पीपल, बट ये सारे मसाइल मिल के स्किल सेट का ना होना और मैच सिचुएशन ना कंबाइन हो गया, ये सब ये सारी चीजें मिलके कंबाइन हो गई। यानी फैजान, जो अभी ये लीना बात कर रही हैं कि लेकिन अभी तो गुफ्तगू कल से जाहिर बात है हर शख्स क्योंकि गुस्से में है तो गालम गलोच भी हो रही है और होनी भी चाहिए। लेकिन कोई कह रहा है जी सिलेक्शन अच्छी नहीं थी, कोई कह रहा है कि पीसीबी की जो इंतज़ामिया है उसका मसला है, कोई कहता है जी कप्तानी ठीक नहीं थी, पिचेस ठीक नहीं थी। ये सारे जो है मुख्तलिफ इसके एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो ज़्यादा गहरा और बड़ा बहरान है वो शायद वही है जिसकी तरफ लीना इशारा कर रही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट इवॉल्व कर गई है और हम पीछे रह गए हैं। देखिए, बिल्कुल एक फैक्ट तो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काफी आगे बढ़ चुकी है और हम पीछे रह गए। बट आप एक चीज भी देखें ना, किसी भी आप इंटरनेशनल इवेंट के लिए जाते हैं तो इसके बिल्डअप में आपकी प्लानिंग 6-8 महीने की होती है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 इंटरनेशनल टूर्स किए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के, जिसमें हमने व्हाइट बॉल क्रिकेट भी खेली और जो हमारी वनडे की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही। आपने जिन 4-5 प्लेयर्स को इन्वेस्ट किया पिछले 6-8 महीने के दौरान, वो 4-5 प्लेयर्स इस चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे और कोई अलग से ही आउट ऑफ ब्लू कुछ लड़के चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड बन गए। कल इंडिया के मैच में एंड अगेन मैं यहाँ पे कैटेगरी करूंगा, मैं किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट ये बात नहीं कह रहा, बट कल इंडिया के अगेंस्ट मैच में एक 16वां प्लेयर जो इनिशियल 15 स्क्वाड का मेंबर नहीं था वो आके ओपनिंग करता है। यानी इससे एक चीज तो साबित हो गई कि आपने जो इब्तिदाई 15 प्लेयर्स लिए थे उसमें सिलेक्शन ऐसी नहीं थी कि उन 15 में से ही कोई प्लेयर ओपन करता और 16 प्लेयर बैकअप के तौर पर आता है। यानी आपके 15 प्लेयर्स पे आपके भरोसा नहीं था, जिसको उस्मान खान को आपका एक जो बैकअप ओपनर आपके पास मौजूद था, आपको उन पर ट्रस्ट नहीं था। जब आपको ट्रस्ट नहीं था उस्मान पे तो फिर आपने उस्मान को 15 में क्यों लिया? ये ऐसा क्यों हो रहा है फैजान? लिया तो फिर उस्मान को ऐसा क्यों हो रहा है? यानी ये कोई एक शख्स ऐसे कर रहा है, अपनी प्रेफरेंसेस को आगे लेके आ रहा है या सिफारिश चल रही है? ये हो क्यों रहा है, ये जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं? देखिए, इसमें सीधी बात मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पे लैक ऑफ प्लानिंग है या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। आपको काफी अरसे से पता है कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, पाकिस्तान की कंडीशंस का आपको पता है, येट यू आर गोइंग विद ओनली वन फुल टाइम स्पिनर इन योर स्क्वाड। आई मीन, कैसे ये आप ये पॉसिबल हो सकता है कि आप 50 ओवर क्रिकेट में एक फुल टाइम स्पिनर के साथ जाते हैं? दीगर तमाम टीमें ऐसे स्पिनर के साथ लेके गई हैं जो 10-10 ओवर पूरे कर सकते हैं। उनकी बॉलिंग करते, इंडिया के पास भी कल 6 बॉलर्स ऐसे थे जो 10-10 ओवर पूरे कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे बॉलर नहीं थे जो 10-10 ओवर, मतलब आपने आप फ्रंट लाइन बॉलर्स के अलावा हटा के आपके पास 4 बॉलर के अलावा 5 कोई 10 ओवर करने वाला 5वां बॉलर नहीं था। आपने चिप इन करवाने थे, थोड़ा कंट्रीब्यूशन करवाना था ऑलराउंडर से। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट में अब ठीक है ऑलराउंडर चलता है, होता है, बट ऑलराउंडर ऐसा नहीं होता कि थोड़ी सी बैटिंग थोड़ी सी बॉलिंग। एटलीस्ट एक जगह तो वो पूरा हो, या तो बैटिंग में वो 80 रन करके दे, 100 रन करके दे, या बॉलिंग में वो पूरे 10 ओवर करके दे जिसमें 3 आउट करके दे।
تو یہ جو ایشو ہے لینا، جس کا فیضان جس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں. یعنی یہ ایک عام سننے والے کو تو obvious سی چیز لگتی ہے کہ بھائی جو کل سے جو بات ہو رہی ہے کہ ہمیں زیادہ اسپنر کھلانے چاہیے تھے. بھائی اب آپ کا کپتان جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ رہا، آپ کا جو کوچ ہے وہ کچھ نہیں کہہ رہا، آپ کی سلیکشن کمیٹی ہے، یعنی تمام کے تمام لوگ جو فیصلہ ساز ہیں ان تمام لوگوں کو کسی وجہ سے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی جو کہ فیضان بات کر رہے ہیں اور سارا پاکستان انفیکٹ یہ بات کر رہا ہے. کیوں، کیا وجہ، ہاؤ ڈو ایکسپلین دیٹ؟ دیکھیں فیضان کی بات کو میں تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گی. جو یہ بٹس اینڈ پیسز پلیئرز ہیں اور پراپر آل راؤنڈرز ہیں، ان میں فرق ہے. دیکھیں یہ نیوزی لینڈ ہے یا انڈیا ہے، ان کے پاس پراپر آل راؤنڈرز ہیں. چاہے آپ بریسویل کی بات کریں، سینٹنر کی بات کریں، وہ پراپر بیٹنگ کر سکتے ہیں. فلپس کی بات کریں، پراپر وہ 10 اوور کر سکتے ہیں، وکٹیں لے سکتے ہیں. پراپر وہ ایک ایگریسو بیٹسمین ہے. اسی طرح آپ اگر انڈیا کی بات کریں تو ان کے پاس واشنگٹن سندر ہیں، ان کے پاس جڈیجا ہیں اور ان کے پاس اکشر پٹیل ہیں. اب یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یا تو آپ پراپر آل راؤنڈرز کے ساتھ جائیں، اگر آپ کے پاس نہیں موجود وہ تو پھر آپ پراپر، آپ کے پاس 2 چائنامن سپنرز ہیں، سفیان مقیم اور فیصل اکرم، آپ ان کو یوز کریں. آپ بالکل اپنی ٹیم میں 2 یا 3 سپنرز رکھیں، فل فلیجڈ سپنرز، پارٹ ٹائمرز نہیں جیسے خوش دل ہیں اور آغا ہیں، وہ نہیں. آپ اگر آپ کے پاس آل راؤنڈرز نہیں ہے، اسپننگ آل راؤنڈرز، تو پھر آپ فل فلیجڈ سپنرز کے ساتھ جائیں. اب پاکستان کے پاس بیک اپ اسٹرینتھ ہی کیونکہ کوئی نہیں ہوتی. ابھی آپ انہوں نے نہ ہمارے پاس بیک اپ سپنرز ہوتے ہیں فل ٹائم، نہ ہمارے پاس وہ ابیلٹی ہے کہ ہم آؤٹ آف دا باکس سوچیں. دیکھیں دوسری ایک یہ بھی چیز ہو سکتی تھی کہ آپ نے ٹیسٹ میچ میں ساجد کو دیکھا ہے کہ وہ اچھی اسٹرائک ریٹ کے ساتھ بیٹنگ کرتے ہیں. آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے کرنے اتنے اوور اور آپ سے ہم کو چاہیے 30 رن 100 اسٹرائک ریٹ پہ. آپ کے پاس یہ ابیلٹی بھی نہیں ہے کہ آپ کسی سے یہ کمیونیکیٹ کریں، پلیئر کو رول دیں، یہ ابیلٹی نہیں ہے آپ کے پاس. تو نہ آپ کے پاس بیک اپ اسٹرینتھ ہے، نہ ابیلٹی ہے، نہ سلیکشن ہے، نہ آپ کے بیٹسمین، میں بیٹسمین پہ بھی بلیم ڈالوں گی، نہ ان کے پاس وہ اسکل سیٹ ہے کہ وہ سچویشن کو ریڈ کریں. تو اس سے پھر کنکلوژن تو پھر یہی نکل رہا ہے فیضان کہ دیکھیں نا، آئیڈیلی سپیکنگ تو یہی بات ہے نا کہ ہمارا سسٹم ایسا ہو کہ جو پاکستان میں جو 24 کروڑ لوگ جو بستے ہیں ان میں سے جو بہترین 11 لوگ ہیں وہ میدان میں اتریں. آئیڈیل تو یہ ہے. اب وہ نہیں ہو رہا. یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور اس کے پیچھے کیا صرف سلیکشن کا ایشو ہے یا کوئی نظام میں اتنی بڑی گڑبڑ ہے کہ 24 کروڑ میں سے بہترین 11 لوگ نہیں آ کے کھیل پا رہے؟ دیکھیں پرابلی یہ سسٹم کی اور اکاؤنٹیبلٹی کی کمی ہے ہمارے ملک میں. جب ہی ایسا ہو رہا ہے بھائی، اگر ٹیم ہارتی ہے تو پھر کسی نہ کسی کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑتا ہے. کپتان، ہیڈ کوچ، اب تو سلیکٹر اور ہیڈ کوچ کے اختیارات ایک ہی شخص کے پاس ہے، عاقب جاوید. تو ان سے بھی سوال ہونا چاہیے کہ بھائی آپ نے حسیب اللہ کو کیوں اسکواڈ میں شامل نہیں کیا؟ حسیب اللہ کے اگر آپ پچھلے 2 سالوں کے لسٹ کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، 50 کی ایوریج سے وہ بیٹنگ کر رہے ہیں، 90 کی ایوریج اس کی اسٹرائک ریٹ ان کی ہے، جو ون ڈے کے لیے لسٹ ہے کہ میں یہ ریکارڈ بتاؤں جو ون ڈے کے لیے کافی سود مند ہے. آپ حسیب اللہ کو لیے پھرتے رہے. اور اگر آپ کو یہ کوئی کہتا ہے کہ اگر حسیب اللہ انفٹ تھا، اگر حسیب اللہ انفٹ تھا تو چیمپئنز ٹرافی سے پہلے وہ پریزیڈنٹ ٹرافی کے میچز کیسے کھیل رہا تھا اگر انفٹ تھا؟ 6 تاریخ کو اس نے پریزیڈنٹ ٹرافی کا 1 راؤنڈ کا میچ کھیلا، 4 روزہ میچ، پھر 12 تاریخ کو دوسرا ایک اور میچ چیمپئنز ٹرافی کا انہوں نے کھیلا، جس تاریخ سے مطلب چیمپئنز ٹرافی کا آغاز سے پہلے وہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل رہے ہیں. بٹ پاکستان کے لیے وہ اویلیبل نہیں ہے حسیب اللہ. آئی مین آپ عرفان نیازی کو لے کے جاتے رہے، عرفان نیازی کو موقع نہیں ملا، ان کی جگہ فہیم اشرف آ گئے یا خوشدل شاہ آ گئے. آپ کے ساتھ عامر جمال چلتے رہے، بڑے زبردست انہوں نے اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، بٹ عامر جمال چیمپئنز ٹرافی کے ریکارڈ سے باہر ہو گئے. سفیان مقیم نے کافی زبردست اپنا ٹیلنٹ شو کیا، سفیان مقیم باہر ہو گئے. اور آپ کہہ رہے کہ ایک سائم ایوب کی وجہ سے آپ کا پورا بیلنس آؤٹ ہو گیا. آئی مین ہاؤ آن ارتھ آسٹریلیا، اگر آپ سائم ایوب کی وجہ سے آپ ہار گئے پھر تو آسٹریلیا کو تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا چیمپئنز ٹرافی کے لیے. اس کے 5 پلیئر اس کے پاس نہیں ہے. اس 5 پلیئر کے نہ ہونے کے باوجود بھی آسٹریلیا کی آپ پرفارمنس دیکھیں اگینسٹ انگلینڈ، کیا شاندار کھیلا ہے. ٹیمیں اپنی اسٹرینتھس اور اپنی ویکنیسز کو دیکھ کر اسٹریٹجی بناتی ہے. تو ہمارے پاس تو نہ بالرز وہ ہیں جو رنز روکے، نہ ہمارے بیٹرز وہ ہیں جو 350 کر کے دیں. تو لینا یہ پھر دیکھیں نا، اب یہ ایسی صورتحال آ گئی اور انفارچونیٹلی ہر کچھ دن بعد آتی ہے جب ہم سب سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی اب کیا کرنا ہے.
اب یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے اوپر حاوی تھا، پھر ایک زمانہ آیا کہ جی بڑے ٹف میچز ہوتے تھے. اب تو میرے خیال میں وہ یہ کہنا کہ جی روایتی حریف ہے، اب تو کوئی آپس میں مقابلہ ہی نہیں ہے، ون سائیڈڈ میچ ہے یہ تو، جو رائیولری ہے. انڈیا وہاں تک جہاں پہ آج پہنچا ہے جن ہائٹس پر، وہ کیسے پہنچا؟ یہ کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. تو ہمیں اب کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی کچھ ہوش کے ناخن لیں اور کہیں کہ بھئی ہمارے آس پاس وہ ایگزامپلز ہیں کس طریقے سے ٹیمز نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک کمزور لیول سے لے کر ایک ورلڈ بیٹنگ لیول تک پہنچے ہیں. تو کیا وہ ہمیں بیسک انگریڈینٹس کا نہیں پتا؟ دیکھیں دو طریقے ہوتے ہیں نا آپ کو مسئلے کو ریزالو کرنے کے. یا تو آپ خود بہت برائٹ اینڈ بریلینٹ ہو تو آپ خود مسئلے کا حل نکالتے ہیں اور لمبا حل نکالتے ہیں، یا پھر آپ کہتے ہیں یار میں نہیں ہوں برائٹ اینڈ بریلینٹ، میں ٹیمپلیٹ فالو کر لیتا ہوں ایکس وائی زی کا. تو اگر آپ نے انڈیا کا ٹیمپلیٹ فالو کرنا ہے تو ان کا طریقہ بالکل سمپل ہے کہ ہماری جو ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ بالکل کھچڑی ہے. ہمیں پتہ نہیں کتنے ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں، ایک پہ ایک ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، نہ کوئی کوالٹی ہے، نہ کچھ ہے، نہ کوئی فیسلٹی ہے، نہ وہ پلیئرز کو اس طرح کے پیسے دیتے ہیں کہ وہ ہائی کوالٹی کرکٹ کھیلیں. بلکہ میں تو حیران ہوں کہ محمد عباس جیسا کرکٹر یہ جو ابھی فور ڈے ٹورنامنٹ ہو رہا ہے وہ کیسے کھیل رہا ہے. تو لیکن ہم نے کرنا یہ کہ بھائی وہ ان کی رانجی ٹرافی دیکھ لیں، وہ جس طرح اس میں کوالٹی لاتے ہیں. یہ 50 ٹورنامنٹس کے بجائے اور کبھی ریجنل اور کبھی ڈپارٹمنٹل، ہم ایک جو ہمارا سسٹم پچھلے دنوں میں کچھ سالوں میں تھا وہ بہتر تھا کہ آپ کی ایک قائد اعظم ٹرافی ہو، آپ کی ایک پاکستان کپ اور آپ کا ایک T20، اور اس میں آپ ایک سیکنڈ لیول ٹیم بھی ڈال دیں تاکہ وہ ریپریزنٹیٹیو ہو جائے پاکستان کی. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی 6 ٹیمیں نہیں ہیں پاکستان کی ریپریزنٹیٹیو، تو آپ 8 ٹیمیں کر لیں اور گریجولی 10 کر لیں. لیکن اس سے مجھے لگ رہا ہے اس سسٹم سے کوالٹی آ رہی تھی، پلیئرز بھی پروڈیوس ہو رہے تھے. لیکن ہمارے ملک میں کوئی چیز اسٹیبل ہوتی ہی نہیں ہے، تو وہ سسٹم جب ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ دوسرے گورنمنٹ کی پورے کام اچھے کام تو یعنی اس کا پھر ایک اس پہ فائنلی مجھے فیضانی بتائیے کہ تو پھر کیا آپ کے خیال میں آپ کو ایسا پریشر ڈیولپ ہوگا کہ بھائی کرکٹ کو سرکار سے الگ کرو، کرکٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ نہ کرے کہ جی کون سی گورنمنٹ ہے، جب وہ جا رہی ہے تو دوسری نئی گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں. یعنی کرکٹ کو اگر انڈیپینڈنٹ کر دیا جائے گورنمنٹ سے اور لانگ ٹرم پلاننگ ہو، یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن پاکستان میں یہ ممکن ہے؟ دیکھیں آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے، بٹ اگین دیکھیں کرکٹ میں سیاسی انوالومنٹ شاید دیگر بورڈز میں بھی ہوتی ہے، بٹ وہ بھی سسٹمیٹکلی ہوتی ہے. اگر بھارتی بورڈ کے سربراہ جے شاہ رہے ہیں تو وہ بھی اس پوزیشن پہ اس لیے آئے کہ وہ امت شاہ صاحب جو انڈیا کے بڑے اہم منسٹر ہیں ان کے صاحبزادے ہیں، بٹ وہ بھی ایک سسٹم کے تھرو آئے. پہلے وہ گجرات کرکٹ ایسوسی ایشن میں رہے اینڈ دین پھر وہ بی سی سی آئی میں، اور اب بی سی سی آئی سے وہ آئی سی سی میں آئے. یہ چیزیں سری لنکا میں بھی کافی ہوتی ہے، ہم نے دیگر ممالک میں بھی دیکھا کہ کہیں یہ اینڈ آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ اٹ. آئیڈیلی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل گورننگ باڈی کی طور پر چلنی چاہیے. جو لوگ کرکٹ میں انوالو ہے انہی کو الیکٹ کرنا چاہیے. آپ آئین بنا دیں گے کون الیکٹ ہو سکتا ہے، اور جو اب بھی الیکٹڈ بندہ بورڈ آف گورنر میں سے ایک چیئرمین بنتا ہے، بٹ الیکٹڈ جو بورڈ آف گورنر ہے اس میں پیٹرن جو چیئرمین جو پاکستان کے اب وزیر اعظم ہیں وہ اپنے 2 نومنیز دیتے ہیں، اور وہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ کس نو کو الیکٹ ہو کے آنا ہے. یہ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا. لیکن اس سے پہلے جو لینا اور آپ بھی گفتگو کر رہے تھے کرکٹ کے سیٹ اپ کی، دیکھیں ڈومیسٹک کرکٹ کا تو سیٹ اپ اپنی جگہ موجود ہے. آپ نے سوال کیا تھا کہ انڈیا کتنا آگے نکل چکا ہے. سر اس کے لیے نا آپ کو پورا ایک پاتھ وے بنانا ہوتا ہے. ہم اپنی ڈومیسٹک تو 10,000 میچز کروا لیں، اس کے بعد وہ ڈائریکٹ انٹرنیشنل کرا دیں. سر جو ڈومیسٹک کا اور انٹرنیشنل کا گیپ ہے نا، وہ اس برج کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اس گیپ کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو برج کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیسے ہوگا؟ وہ ہوگا انڈر 19 اور پاکستان اے، جس کو ہم پاکستان شائنز کہتے ہیں، اس کے ٹورز کرا کے. انڈیا جب آسٹریلیا جانے والا ہوتا ہے اس سے پہلے اس کی اے ٹیم کا بھی آسٹریلیا کا ٹور ہوتا ہے. انڈیا نے دیگر ملکوں کے بھی بڑے اے ٹیم کے ٹورز کرائے، انڈر 19 کے ٹورز کرائے. ہم کیوں نہیں کراتے ٹورز؟ بہت اہم چیز پاکستان، اگر ہمیں ہمارے پلیئرز کو ورلڈ بیٹر بنانا ہے تو اس کے لیے ایک اہم جز یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل کرکٹ سے پہلے ان پلیئرز کو ڈیولپ کریں. دیکھیں ٹیلنٹ کی کمی کہیں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو، ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ہنر دیا ہوتا ہے. اب اس کو وہ کیسے پالش کرتا ہے، کیسے کس طرح محنت کرتا ہے، وہ ٹرانسفارم اپنے ٹیلنٹ کو پرفارمنس میں کیسے کرتا ہے، یہ اس انسان پر اور اس کے ساتھ
اور یہی میرے خیال میں جو ہے وہ مین یہ وہی مین چیلنج ہے ہمارے لیے. بالکل ویل سیڈ. میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. میں جوائن کیا ناظرین بات کر رہے تھے کرکٹ جو اس وقت ایک بحرانی کیفیت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے, اس سے باہر کیسے نکلنا ہے, یہ ایک مین جو ہے وہ ٹاپک آف ڈسکشن ہے پورے ملک میں. اور اسی والے سے تھوڑا سا ہم تجزیہ کرتے ہیں. سیگمنٹ ہے میری نظر میں. انڈیا سے شرمناک شکست کے بعد شائقین اب اس تلخ حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ ہماری اور انڈیا کی کرکٹ ٹیم میں کلاس کا فرق ہو گیا ہے. یعنی چاہے ہم انڈین ٹیم کو روایتی حریف پکاریں, مگر اصل میں یہ ایک ون سائیڈڈ مقابلہ ہو چلا ہے. بلکہ شاید یہ کہنا بھی غلط نہ ہو کہ ہم ٹاپ کیٹیگری کی ٹیموں میں اب ہمارا شمار نہیں ہوتا. بھارت, آسٹریلیا, انگلینڈ, نیوزی لینڈ اور شاید ساؤتھ افریقہ, یہ وہ ٹیمیں ہیں جو اب ٹاپ لیول کو ڈیفائن کرتی ہیں. ہم سیکنڈ کیٹیگری میں ہیں, اور اگر کبھی سیکنڈ کیٹیگری کی جو ٹیم ہے وہ فرسٹ کیٹیگری کی ٹیم کو ہرا بھی دے تو وہ فرسٹ کیٹیگری میں شامل نہیں ہوتی. اس جیت کو تکا کہا جاتا ہے. اگر پاکستان ٹیم کو اس بحران سے نکلنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس بحران کی سنگینی کا اعتراف کرنا ہوگا. اس اعتراف کا مطلب ہے کہ یعنی یہ سمجھ جانا کہ مسئلہ صرف خراب ٹیم سلیکشن کا نہیں, یا غیر ذمہ دارانہ کھیل کا نہیں, یا ٹیم گروپ بندی کا نہیں, یا ایون پی سی بی کی تعیناتیوں کا نہیں. مسئلہ ان سب معاملات سے زیادہ بڑا اور گہرا ہے. حالانکہ یہ معاملات بھی اب اس پیچیدہ حصے کے جزو میں. بات صرف سرجری کرنا نہیں ہے, یہ نئی تقرریاں کرنا یا بہتر پچ بنانا یہ نہیں ہے. بات ہے اس کرکٹ کے بحران کی وجوہات کی تہہ تک پہنچنا. چیمپئنز ٹرافی کی شکست کے بعد وقت آ گیا ہے کہ کرکٹ کے سٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک جامع پلان جو ہے وہ تیار کیا جائے, جو چند ہفتوں یا مہینوں پر محیط نہ ہو, بلکہ لانگ ٹرم کی بنیاد پر اس کو بطور پالیسی اپنایا جائے. برا بھلا کہنے سے اور استعفے مانگنے سے شائقین کا غصہ تو ٹھنڈا شاید ہو جائے, مگر مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کیا اب پارٹی رہنماؤں سے بھی ہدایت نہیں لے رہا؟ اس منمانی کی وجہ کیا ہے؟ بات کریں گے تحریک انصاف کے ایک اہم رہنما سے. اور سیولینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں آج ریمارکس کیا رہے, ان پر بھی نظر ڈالیں گے. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. کرکٹ کی دکھ بری داستان تو ہم نے سن لی, اب ذرا سیاست کا رخ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ معاملات کیا ہیں. تحریک انصاف کے حوالے سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اب ان کی حکمت عملی ہے کیا. ایک گرینڈ الائنس کے حوالے سے پیش رفت میں تیزی نظر آ رہی ہے. حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ کراچی گیا ہوا تھا, وہاں پہ اس نے اہم ملاقاتیں کی, پیر صاحب پگاڑا صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. تو کوشش یہ ہو رہی ہے کہ اس حوالے سے کچھ معاملات میں تیزی کی جائے. ایک سیمینار کا بھی انعقاد ہو رہا ہے اس ہفتے, اور اس کے ذریعے جو ہے وہ آئین اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی. لیکن آگے اب کیا کرنا ہے؟ رمضان المبارک بھی آ رہا ہے, اس کے بعد معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب شیخ وقاص اکرم صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن ہیں. جی شیخ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. اچھا شیخ صاحب, یہ بھی جو میں بات کر رہا تھا کہ سیمینار بھی اس ہفتے ہو رہا ہے, اس کے انویٹیشنز بھی جانے شروع ہو گئے ہیں پنڈی اسلام آباد میں, جس میں تمام معاملات پہ بات ہوگی. لیکن جنرلی شیخ صاحب اب آج کل جو ہر طرف یہی بات ہو رہی ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے جو لانگ مارچ تھا وہ بھی ہو گیا, اس 2 بار ہوا, مذاکرات ٹرائی کر لیے, اس سے کچھ نہ نکلا, خط و کتابت ہو گئی آرمی چیف سے, اس سے بھی کچھ نہیں نکلا, امریکہ سے جو امیدیں تھیں وہ بھی لگتا یوں ہیں کہ ادھر بھی خاموشی ہے. شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف اب کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لائے عمل کا اعلان تو آلموسٹ نٹی گریٹی میں جائے بغیر ہم یہ کر چکے ہیں کہ رمضان کے بعد, رمضان کے سارے پیریڈ میں ہم جو گرینڈ پولیٹیکل الائنس ہے اپوزیشن پارٹیز کا اس کو شیپ اپ کر رہے ہیں, اور عید کے بعد جو ہے وہ ہم احتجاج جو ہے وہ کریں گے, بھرپور کریں گے, پورے پاکستان میں کریں گے. اس کی کیا حیت ہوگی, کیا شکل ہوگی, کیا شیپ ہوگی, اس کا فیصلہ اسی وقت کیا جائے گا. اس حوالے سے آپ نے خود ذکر کیا, ابھی بڑا بھرپور دورہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سمیت جو تحفظ جان پاکستان کی قیادت ہے, جو اپوزیشن پارٹیز ہیں جس میں اشرف زئی صاحب ہیں, راجہ ناصر صاحب ہیں MWM کے, سنی اتحاد کاؤنسل ہے, باقی ہمارے دوست جو ہیں وہ شامل ہیں, یہ سب سندھ کے 3 روزہ بھرپور دورے پہ ہیں. وہاں آپ نے دیکھا کہ پیر صاحب پگاڑا سے ملاقات ہوئی GDA, اور وہاں ایک مشترکہ گفتگو بھی پریس کے ساتھ ہوئی.
کل ہمارے چیف منسٹر جو کے پی میں ہے، جو ہماری واحد حکومت ہے اس وقت ایک صوبے میں، کے پی میں، وہ پاکستان تحریک انصاف کی اور خان صاحب کی نمائندگی کے لیے کل وہ بھی سندھ جا رہے ہیں، اور جی ڈی اے کی قیادت سے ان کی بھی ایکسکلوسیو ملاقات ہے. تو چیزیں جو ہے وہ فہد بھائی وہ شیپ اپ ہو رہی ہیں، بہتری کی طرف جا رہی ہیں. جماعت اسلامی کے ساتھ ہمارا وقت ملا، مولانا کے ساتھ جو ہے ایک سب کمیٹی بنائی ہے، جو کوئی کنسرنز ہیں ان کے حوالے سے ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے. شیخ صاحب اس پہ 26 کے بعد یہ جو حکمت عملی ہے، اس سے ظاہر بات ہے پریشر بلڈ ہوگا. جب اتنی زیادہ جماعتیں ہوں گی، پی ٹی آئی جو ہے وہ سولو فلائٹ نہیں کر رہی، تو اس سے ایک پریشر ضرور بلڈ ہوتا ہے. لیکن جب آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے عید کے بعد جو ہے وہ بھرپور احتجاج ہوگا، تو اس پہ اتفاق رائے کیسے پیدا ہوگا؟ کیونکہ ابھی کچھ ہی دن پہلے شاہد عباسی صاحب بھی میرے سے گفتگو کر رہے تھے اسی پلیٹ فارم سے، اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جو اس وقت تک جو پاکستان تحریک انصاف کی طرز سیاست رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو باقی آپ کی اتحادی جماعتیں وہ اس سے اتفاق کریں، اور عین ممکن ہے کہ ان کی طرف سے موقف یہ آئے کہ یہ جس طریقے سے ایک سڑکوں کو گرم کرنے والا معاملہ ہے، یہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہوگا. I can understand آپ کیا کہہ رہے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جتنا تحریک انصاف کا جتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور مسلسل ٹل ڈیٹ آج تک ہو رہا ہے، جتنی اذیتیں، جبر و فسائیت کا ہم سامنا کر رہے ہیں، شاید اپوزیشن پارٹیز میں سے اور کسی نے کیا بھی نہیں ہے. تو دونوں چیزیں وہ بھی درست کہہ رہے ہیں، مگر ہم جو کہہ رہے ہیں ہماری زاویہ بھی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا قائد اندر ہے، باقی پارٹیوں کے قائدین باہر ہیں، اپوزیشن لیڈرز بے شک ہوں. ہمارے لوگوں کے آج بھی پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ، باقی اپوزیشن پارٹیز کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہو رہا. تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جذبات ایک سے نہیں ہو سکتے، مگر کیونکہ ہمارا جو ذاتی سٹیک ہے ہمارے قائد کے حوالے سے، ہمارے اصولوں کے حوالے سے بہت بڑا ہے. تو رمضان کے بعد خان صاحب کے حکم پہ عید کے بعد احتجاج تو ہوگا ہی ہوگا. لیکن اس میں ہماری کوشش یہی ہوگی. شیخ صاحب اس میں جو کمپلیکیشن آئے گی تھوڑی سی، قطع کلامی معاف، دیکھیے اس میں جب آپ اس پلیٹ فارم کو لے کے آگے چلیں گے، اور یہ اس وقت بالکل کلیئرلی نظر آ رہا ہے، جس طرح کہ بھی آپ نے بھی کہا کہ اب جو گیم پلان ہے وہ یہ ہے کہ تمام اتحادی جماعتوں کو، اپوزیشن کو ساتھ جوڑا جائے. اچھا، جب وہ جڑ جائیں گے اور اس کے بعد اس پلیٹ فارم کے سے جب فیصلہ سازی ہونی ہے، تو اس میں خان صاحب جو ہیں وہ سول ڈیسیشن میکر نہیں ہوں گے، اور یہ مشکل ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو ایکسیپٹ کرنا. لیکن اس پلیٹ فارم کو جوائن کر کے یہ آپ کی مجبوری ہو جائے گی، اس سے کیسے نمٹیں گے پھر؟ دیکھیں، وہ کوئی ایسے ایشوز نہیں ہے. ہم پہلے بھی اتحادوں کا حصہ رہے ہیں، ماضی میں بھی خان صاحب ایسے اتحادوں کا حصہ رہے ہیں، اور ہمیشہ ڈسپلن میں چیزوں کو لے کے چلتے رہے ہیں. کیونکہ اب اس اتحاد میں سب سے بڑے سٹیک ہولڈر بھی ہم ہوں گے، سب سے زیادہ ایگریڈ پارٹی بھی ہماری ہوگی. تو خان صاحب سے اس حوالے سے گائیڈنس ساتھ ساتھ لی جائے گی، اور ساتھ ساتھ اس کے فیصلے کیے جائیں گے. ابھی بہت سے دوستوں کے ساتھ اتفاق ہے. once this اتفاق turns into اتحاد, which I've been saying for last 1 month, تو اس کے بعد چیزیں زیادہ کلیرٹی کے ساتھ سامنے آئیں گی. اچھا، یہ فارملائز کب ہوگا؟ آپس میں یہ فیصلہ یہ فارملائز کب ہوگا اتحاد جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ باقاعدہ طور پر وہ ایک بن جائے گا؟ آپ نے بھی خود ذکر کیا، جیسے آپ نے شاید خاقان بھائی کا ذکر کیا، ان کا کنسرن آپ نے بتایا. اب ان کے ساتھ بیٹھے، لاسٹ ٹائم جب ان کے پاس بیٹھے تو اکٹھے ہو کے ایک مشترکہ اعلامیہ آپ کو یاد ہے فریش الیکشنز کے حوالے سے ہے. جی، تو ہمارا بھی اس وقت بھی گرینڈ اپوزیشن الائنس کے ساتھ مل کے جو آگے جانا والا کام ہے، جہاں وہ رول آف لا کے حوالے سے ہے، کانسٹیٹیوشن کو اپہولڈ کرنے کے حوالے سے ہے، ڈیموکریسی کے حوالے سے ہے، وہ فریش الیکشن بھی اس کا ایک اہم نقطہ ہے کہ وی آل وانٹ اے فریش اینڈ نیو الیکشن. اس میں جو پرابلم مجھے جو نظر آ رہا ہے شیخ صاحب وہ یہ ہے کہ جو کامن ایجنڈا جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو شاید بن بھی جائے، اور میرے خیال میں وہ بہت حد تک سامنے ہی ہے. جس طرح ابھی آپ بات کر رہے ہیں اس میں رول آف لا ہو گیا، اس میں آئین کے تحفظ کے حوالے سے جو معاملات ہیں، 26ویں ترمیم کا ہے، پیکا لاز ہیں، یہ تمام چیزیں آ جائیں گی. وہ بھی آ گیا، بالکل آ گیا، بالکل اسی کو بنیاد بنا کے ایک کامن ایجنڈا تو بن جائے گا. پرابلم آئے گا جب اس ایجنڈا کو سامنے رکھ کے اب جو پریکٹیکل سٹیپس کرنے ہیں وہاں پہ پرابلم آئے گا کہ احتجاج کرنا ہے یا کانفرنس کرنی ہے یا آل پارٹیز کچھ یہ پرابلم ہوگا. ایسے نہیں، یا نہیں ہوگا سر. کانفرنسز کی اپنی اہمیت ہے، احتجاج کی اپنی اہمیت ہے. کانفرنسز سے آپ جو ہے وہ یو ایڈریس دی اکیڈیمیا، انٹیلیجنسیا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، لکھاری ہے، سمجھنے والے ہیں، وہ ایک علیحدہ آڈینس ہے. کانفرنسز جو ہوتی ہیں وہ ان کے لیے، سیمینارز ان کے لیے کیے جاتے ہیں.
एहतजाज में तो इस मुल्क का हर वो शख्स जो कि एग्रीव्ड है और जिसको नुकसान पहुंचाया इस सिस्टम ने, इस वसायत ने, वो निकलेगा बाहर और उसका ग्राउंड जो है वो सड़कें ही है और वो हमारा आईनी हक भी है। सो इस या नहीं है, ये सब होंगे, अपने अपने वक्त पे होंगे और फेजेस के अंदर होंगे। लेकिन प्लेटफॉर्म जो भी यूनाइटेड ये प्लेटफॉर्म बनेगा, इत्तेहाद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये वही करेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोलो फ्लाइट नहीं करेगी, ये भी फैसला हो गया। देखें, मेजर स्टेक होल्डर तो इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है और जो भी फैसला होगा वो इमरान खान साहब से इनपुट लेने के बाद ही उस इत्तेहाद के अंदर किया जाएगा। जी, लेकिन शेख साहब, इससे फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये रियलाइजेशन कुछ हद तक आ गई है कि अब ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म गेम है, यानी इसको T20 मैच की तरह नहीं खेल पाएंगे, ये अब टेस्ट मैच है। एक अब बाकायदा रिवायती ऑपोजिशन सियासत जो होती है, जिसमें हमेशा से पाकिस्तान में होती रही है, ऑपोजिशन जमातें इत्तेहाद करती हैं फिर आगे चलती हैं, ये लंबी गेम है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज रिकनसाइल्ड टू दैट? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई लंबा इंतज़ार करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स, वो तो नहीं इंतज़ार हमारे लिए तो ये इतने दिन जो गुजर रहे हैं, ये भी जो है वो बड़ी मुसीबत महसूस हो रहे हैं। तो वो हमारी पार्टी तो कोई ये लंबी गेम की कमिटमेंट वाली पार्टी नहीं है। लंबी गेम का मतलब ये है कि इन फसाइयों को, इन PDM के इंस्टॉल्ड हुक्मरानों को हम ज़्यादा वक्त दे दें ताकि इनको इस मुल्क की तबाही और इस मुल्क के सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करने की बेसिकली आज़ादी दे दें। तो वो नहीं, हम तो जो भी स्ट्रैटेजी करेंगे वो डिसाइसिव होगी और वो तो फिर डू एंड डाई होता है ना सर। आखिर में शेख साहब मुझे बता दी कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से जो फैसला हुआ है, कोई नज़रसानी हो रही है, पार्टी के अंदर से कुछ आवाज़ें उठ रही हैं कि उस फैसले पे थोड़ा सा उसको रिव्यू किया जाए और ओवरटर्न किया जाए? नहीं, इस किस्म की कोई चीज़ अंडर कंसिडरेशन नहीं है। वो गए थे, मेंबर तो वो है, मेंबर नेशनल असम्बली है, इजलास के अंदर वो गए, MNAs के पास गए, MNAs से उन्होंने गुफ्तगू की और जिसके हवाले से जो लोग वहाँ मौजूद थे वो मीडिया से बात भी कर चुके हैं। तो ऑब्वियसली जब बंदा को मेंबर रहा हो, कुलीग हो, तो लोग आगे से हमदर्दी का वो इजहार कर लेते हैं। तो कुछ ने किया, मगर इस किस्म की कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट बाय एनीबडी, एनी जिम्मेदार या जो बार क़यादत मौजूद है, उनकी तरफ से खान साहब को कोई चीज़ ना फॉरवर्ड हुई है और ना कन्वे की गई है। और क्या जमात की मुतालबा करेगी कि वो नेशनल असम्बली की सीट अपनी जो है उससे इस्तीफा दें? इसका भी फैसला नहीं हुआ जी, ये फैसला खान साहब ही करेंगे। जिस तरह एक्सपल्शन का फैसला भी खान साहब का था, ये फैसला भी वही करेंगे। इस पार्टी में रखने निकालने का इख्तियार भी उनके पास है और उनकी दी हुई सीटों का जो फैसला वो भी उन्हीं के पास है। शेख वकास अकरम, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जो है वो जो आने वाली हिकमत अमली उसके हवाले से बात कर रहे थे। अहम इशू है, ऑन गोइंग इशू है और रमज़ान मुबारक के महीने में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं इस हवाले से लगता यूँ है कि चलती रहेंगी। बड़े इशूज़ पर हमने बात की, अब ज़रा नज़र डालते हैं उन मामलात पर जो आज खबरों की जीनत बनते रहे। सेगमेंट है खबर खुलासा। मिलिट्री ट्रायल केस में आईनी बेंच के जज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ में आ जाए तो आधा मसला हल हो जाए। कानून साजी आइन के मुताबिक ही हो सकती है। हमारा अलमिया यही है कि कानून को सियासत की नज़र कर दिया जाता है। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमत में कमी पर काम कर रही है। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक आइंदा 2 माह में फी यूनिट बिजली 6 से 8 रुपए सस्ती की जाएगी। इस सिलसिले में बैंकों से 1300 अरब रुपए के कर्ज के लिए बातचीत जारी है। PTA ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि VPN की सर्विस फराहम कुनंदगान की लाइसेंसिंग का आगाज कर दिया है। इस इक़दाम का मकसद कहा जाता है कि कारोबारी इदारों को VPN के कानूनी इस्तेमाल की सहूलत फराहम करना और सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है। नाज़रीन, वक्त है ब्रेक का। वापस आकर जानेंगे कि यूक्रेनी सदर ने सदारती ओहदा छोड़ने की पेशकश क्यों की है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब जरा नजर डालते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। सेगमेंट है वर्ल्ड जोन। यूक्रेनी सदर ने ट्रंप को पेशकश की है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल कर दें तो वो सदारती ओहदा छोड़ देंगे। ताहम अमरीकी सदर अपने रूसी हम मनसब प्यूटिन से मुलाकात से कबल एक बार उन्हें भी ज़रूर मिल लें। इजराइल ने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को फ़ज़ाई हमले में शहीद करने की वीडियो जारी कर दी है, जिसमें इजरायली तैयारे को बैरूत पर बम गिराते और ज़मीन पर धमाके के होने के मंजर दिखाया गया है। हसन नसरुल्लाह को 27 दिसंबर 2024 को शहीद किया गया था।
माहिरीन फल्कियात ने पेशगोई की है कि दुनिया भर के मुसलमान 2030 में एक ही साल में 2 मरतबा रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल करेंगे। ऐसा हर 33 साल बाद होता है, जिसकी वजह कमरी साल का शमसी साल से 11 से 12 दिन कम होना है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन हस्ब मामूल जाते जाते एक अमरीकी कंपनी ने ऐसी कार डिज़ाइन की है जो ट्रैफिक जैम के दौरान उड़कर वहां से निकल सकती है। कंपनी ने इस गाड़ी के फ्लाइट टेस्ट की पहली वीडियो भी जारी कर दी है। कंपनी को हजारों प्री ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं। इस अनोखी कार की कीमत पाकिस्तानी रुपए में तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए बनती है। अब देखते ही है कि कार हमारे मुल्क कब आती है, क्योंकि ट्रैफिक जैम का मसला तो यहाँ पे देरीना है। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।